یہ قصہ ایک دور دراز گاؤں کا ہے جس کا نام گلستان تھا، جہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی پر انحصار کرتے تھے۔ یہ گاؤں بہت پرسکون تھا، مگر اس سال موسم کے حالات تبدیل ہو رہے تھے۔ کسان حاجی صاحب اپنی محنت سے کھیتوں کو سنوارتے، لیکن ایک رات ایسی آئی جس نے ان کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ اگلی صبح حاجی صاحب نے اپنے تباہ شدہ فصلوں کو دیکھا تو ان کا دل ڈوب گیا۔ ہر طرف ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا۔ اس سال بھر کی محنت برباد ہو چکی تھی۔ وہ فوراً گاؤں کے سب سے ذہین اور تجربہ کار بزرگ دادا جان کے پاس گئے۔ دادا جان جو اپنی دانائی اور حاضر دماغی کی وجہ سے مشہور تھے، ہمیشہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں پیش رہتے تھے۔ حاجی صاحب نے انہیں اپنی مشکل بتائی۔ دادا جان نے کہا، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، لیکن ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹڈیوں کا حملہ صرف تمہارے کھیتوں پر ہوا ہے یا پورے علاقے میں۔ دادا جان اپنے وفادار ساتھی غفور کے ساتھ کھیتوں کا جائزہ لینے نکل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے دیگر کھیت بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ ہر طرف مایوسی کا عالم تھا۔ گاؤں والوں نے دادا جان سے مدد کی درخواست کی۔ دادا جان نے سب کو تسلی دی اور کہا، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹڈیوں کو کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ ٹڈی دل ہر طرف کھیتوں میں تباہی مچا رہا تھا۔ ان کے نئے نئے جھنڈ آتے اور وہ کھیتوں میں تباہی پھیلا کر چلے جاتے۔ دادا جان نے تحقیق کی اور بتایا کہ ٹڈیاں روشنی اور آواز سے خوف زدہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے گاؤں والوں کو مشورہ دیا کہ رات کو روشنی اور شور پیدا کریں تاکہ ٹڈیاں گاؤں سے دور رہیں۔ ساتھ ہی دادا جان نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ وہ ایک بڑا جال بنوا کر ٹڈیوں کو قابو کرنے کا انتظام کرنے لگے۔ جب ٹڈیوں کا اگلا جھنڈ آیا تو دادا جان اور غفور نے جال کا استعمال کیا اور انہیں قید کر لیا۔ انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ ان ٹڈیوں کو مرغیوں کو کھلایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ منصوبہ کامیاب ہوا اور گاؤں والے خوش ہو گئے۔ ٹڈیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد اب کام تھا گاؤں کی صفائی کا۔ اس صفائی کے دوران نوید نامی لڑکے کو ایک پرانا نقشہ ملا۔ یہ خزانے کا نقشہ لگتا تھا۔ نقشہ دیکھ کر گاؤں والوں کے دلوں میں خوشی اور جوش بھر گیا۔ دادا جان نے فیصلہ کیا کہ یہ خزانہ پورے گاؤں کی ملکیت ہوگا۔ خزانے کی تلاش کے لیے 3 ٹیمیں بنا لی گئیں۔ دادا جان کی ٹیم، پروفیسر گلاب سنگھ کی ٹیم اور نوید کی ٹیم۔ پروفیسر گلاب سنگھ لالچی اور خود غرض انسان تھا جو ہمیشہ شارٹ کٹ تلاش کرتا تھا۔ نقشے پر پہلا اشارہ گاؤں کے پرانے درخت کے پاس تھا۔ دادا جان کی ٹیم نے سمجھداری سے اشارہ ڈھونڈ لیا اور آگے بڑھ کر پروفیسر گلاب سنگھ، جو کہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہر بار اسے ناکام کرتے رہے۔ آخرکار نقشہ گاؤں کے باہر ایک پرانی غار کی طرف لے گیا۔ غار کے اندر خزانے کے نشانات ملے، لیکن وہاں ایک خطرناک جال بھی تھا۔ پروفیسر گلاب سنگھ لالچ میں ایک قدیم تالا چھیڑ بیٹھے تھے جس سے ان کا غار بند ہو گیا۔ دادا جان نے اپنی حکمت عملی سے سب کو بحفاظت باہر نکال لیا اور غار کے اندر موجود خزانے کو سب کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ دادا جان نے کہا، خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ اتحاد، عقل اور نیک نیتی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس کہانی سے گاؤں والوں نے سیکھا کہ لالچ ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ عقل اور نیک نیتی ہر مشکل کو حل کر سکتی ہے۔ دادا جان کی حکمت عملی اور گاؤں والوں کے اتحاد نے گلستان کو ایک نئی امید دے دی۔ یہ کہانی نہ صرف گاؤں کی بہادری کی مثال ہے بلکہ عقل، اتحاد اور ماحول دوستی کا ایک خوبصورت سبق دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔